ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور. سر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے متعلق، اور چونکہ بہت اپوزیشن کی طرف سے یہ بات جنوری سے، جب سے ان کی مدت ملازمت ختم ہونے سے قبل ہی ریز کی جا رہی تھی، اس پہ ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی، میں اس پہ بات کرنے سے پہلے بلاول بھٹو صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے جو وفد پاکستان کا اس وقت گلوبل کیپٹلز کا دورہ کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنا موقف دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں بھارتی جارحیت کے خلاف، انہوں نے ایک آئیڈیا، جو گرینڈ آئیڈیا ان کی طرف سے، جس کو انڈیا بہت موقع کر رہا ہے، انہوں نے کہا دونوں ممالک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ انٹیل شیئرنگ کرے تاکہ کاؤنٹر کر سکے، ہم ٹیررزم کو، دہشت گردی کو کم کیا جا سکے. یہ حکومت الائنڈ ہے اس آئیڈیا پہ؟ بہت شکریہ آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے، انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن رہے، اور پاکستان بھی ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے. ہم نے کبھی اس خطے میں ایسکلیشن کو بڑھانے کی بات نہیں کی. ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے، انڈیا اگر حملہ کرے گا پاکستان پہ یا اگر جارحیت کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور وہی ہم نے کی ہے. بالکل. اور اس کے بعد بھی ہمارے جو بیانات ہیں وہ بڑے ذمہ دارانہ ہیں. ہم نے کبھی گو کہ ہم الحمدللہ ایک ایٹمی قوت ہیں، لیکن کبھی ہم نے تھریٹ نہیں کیا کسی بھی فورم پہ کہ جو ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور یہ چل سکتا ہے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. کوئی ایسا بیان آپ کو پاکستان کی کسی لیڈرشپ کی طرف سے، ملٹری جو ہمارے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر، کوئی اور کہیں سے بھی آپ کو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. یہی جو ہے عالمی برادری چاہتی ہے. جبکہ دوسری طرف انڈیا کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کی طرف سے بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ ایسکلیشن کو بڑھانے والی اور جھوٹ پہ مبنی اسٹیٹمنٹس وہ ساری آئی ہیں، دنیا میں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. کہ پیپلز پارٹی تو کلیئرلی کہتی ہے، اور ابھی سمریال الیکشنز کے بعد تو وہ بہت زیادہ واضح انداز میں کہہ رہی ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں. ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ ضرور کیا حکومت بنانے میں، لیکن ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں. تو آپ سے میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ حکومت اس پر آن بورڈ ہے کہ بلاول صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں وہاں پر جو سجیسٹ کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بلاول صاحب اگر اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان کا جو اس وقت سفارتی موقف ہے اور پاکستان انڈیا اس ٹینشن اور جنگ کے تناظر میں پاکستان کا جو سٹینس رہا ہے اور جو مستقبل میں ہے، اس کمیٹی کا مینڈیٹ یہی ہے کہ وہ پوری دنیا میں یہ بات پھیلائے اور ہمارے تمام دوست ممالک کو بتائے ہمارے تمام سٹینس کے بارے میں. اگر اسے ہیڈ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی ایما پہ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کی رضامندی سے اور ان کی منشا سے کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے سجیسٹ کر رہے ہیں ٹیکنیکلی پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ گورنمنٹ کے اتحادی ضرور ہے. طارق صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ الیکشن کمشنر آف پاکستان کی سمریال الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اس کے انڈر ایک بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز آپ لیکن موجودہ الیکشن کمیشن کے انڈر نہیں ہو سکتا. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے متعلق انہوں نے کہا تھا یہ غیر آئینی ہو گیا کہ 26 جنوری کے بعد سے جو اب تک پرولونگ ہوا معاملہ. بہرحال گزشتہ روز 16 مئی کا جو لیٹر ہے پرائم منسٹر صاحب کا اپوزیشن لیڈر کو جو انہوں نے لکھا تھا وہ کل سرفیس ہوا تھا، پہلے لکھ دیا تھا انہوں نے. دیکھیں، یقیناً کی خبریں ایسے ہوتی ہیں کہ میڈیا پہ ذرا دیر سے پہنچتی ہیں. آپ کے رپورٹرز جو ہیں تمام چینلز کے الیکٹرانک اینڈ ڈیجیٹل وہ لگے تو رہتے ہیں جستجو میں کہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر مختلف محکموں سے اور وزارتوں سے جو لیٹر جاری ہوتے ہیں ان کا کھوج لگایا جائے، جو کہ ایک اچھی بات ہے. اگر دیر سے کسی کو اطلاع ملی ہے تو اور بات ہے، اور ہر لیٹر جو ہے ظاہر ہے وہ میڈیا کو پریس ریلیز نہیں دی جاتی، یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہے، اور وہ اس وقت ایک آئینی چیف الیکشن کمشنر ہیں. وہ بالکل نان کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. ان کی مدت ملازمت 26 جنوری کی ختم ہو گئی. آئین کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آئین میں کیا لکھا ہے. آئین میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت پوری ہو جاتی ہے اس وقت تک جب تک کہ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری نہیں ہوتی وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. پر یہ 4 ماہ کا ڈیلے کیوں آیا؟ 4 ماہ کا ڈیلے. دیکھیں، یہ دوسرا سوال ہے نا. پہلے اس پہ ذرا وضاحت ہونی چاہیے آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر بالکل کانسٹیٹیوشنل پوزیشن میں ہے اور وہ ایک آئینی چیف الیکشن کمشنر ہے، غیر آئینی نہیں ہے، پاکستان کے مروجہ آئین کے تحت. یہ بات بالکل واضح ہوگی جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ جی ابھی تک دیکھیں، چونکہ یہ پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا پیچیدہ پروسیس ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ کرسیوں کے اوپر چھلانگے مارتے ہوئے آتے تھے، لیکن اس طرف سے نہیں آتے تھے جہاں لیڈر آف اپوزیشن بیٹھتے ہیں کہ تاکہ کہیں کوئی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ ہو جائے، کہیں ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے. یعنی اتنی بد تہذیبی اور بد اخلاقی کوئی وزیر اعظم کر سکتا ہے کہ وہ 4.5 سال لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پسند نہ کرے.
آپ اپنے بدترین دشمن کے آمنے سامنے بھی اگر ہو جائے نا، اور ہم کو دشمن تھوڑا ہی ہیں، ہمارے تو سیاسی اختلافات ہیں، دشمن کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے سیاست میں، لیکن اتنی جو ہے وہ انا پرستی کہیں یا اتنی جو ہے وہ تکبر کہیں، یا آپ کے پروگرام میں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ انتشاری اور فسادی ذہن کہیں، تو یہ سب اسی کی عکاسی ہے۔ اب اگر وہ حالت تھی آپ کی جب آپ پرائم منسٹر تھے، اور اب آپ کی جو نمائندگی یہاں پہ پارلیمنٹ میں لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کی اسی سوچ کو مزید تقویت دینے کے لیے وہی اوٹ پٹانگ رکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ تو اچھے ہیں، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز فل کرنے کے لیے اپوزیشن کا ہمیں سپورٹ نہیں بلکہ تعاون چاہیے، مشاورت چاہیے، جو کہ کہیں آئین میں لکھا ہے، انہوں نے آج وہ کمیٹی بھی آپ کو نہیں مل رہی، کمیٹی کے نام نامنیز تو آج انہوں نے کر دیے نا، اسپیکر صاحب کو لکھ دیا ہے۔ چلیں یہ خوش آئند ہے اگر انہوں نے لکھ دیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشاورت سے حل ہو جائے گا؟ اللہ کرے ہو، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ آپ کو جاتے ہوئے نہیں نظر آ رہا ابتدائی؟ میں کبھی بھی میں آپٹیمسٹک ہوتا ہوں، پیسمسٹک نہیں ہوتا، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ طارق صاحب، آپ نے جہاں پر کہا کہ عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، تو بطور ایک ملک کی ایک اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اب تو وہ پیٹرن ان چیف ہو گئے ہیں، ان کے اوپر آج سرفیس کرتا ہے، آج وہ ان کے وکیل بتاتے ہیں عدالت میں کہ جو کیسز ہیں رجسٹرڈ کیسز ان کے خلاف، آپ کی حکومت نے 300 سے زائد کیسز ان پہ بنا دیے۔ عمران خان کے اوپر کوئی چرس ہیروئن کا مقدمہ ہے؟ نہیں ہے نا، جو اس وقت ہوا تھا رانا صاحب جو فیس کر رہے ہیں، ہم نے تو وہ بھی بھگتے ہیں۔ یہ تانا چھوڑیں، میں کوئی اس کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں اس کو جسٹیفائی کروں گا کہ ہمارے اوپر پرچے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ہوں، میں اس کو نہیں جسٹیفائی کرتا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کی یہ ایک ریالٹی ہے، اس کو تسلیم کریں، مل بیٹھ کے عہد کریں کہ اس طرح کی چیزیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ ہوں۔ باقی یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ مستقبل میں ان تمام ماضی کی ان روایات کو کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کے خلاف جائز ناجائز کی بات میں نہیں کر رہا، ٹھیک تھا غلط تھا، یہ جن مقدمات کو ہمارے خلاف ہوئے وہ سارے عدالتوں سے ٹھیک ہوئے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، جو ان کی نظر میں جو مقدمات بے بنیاد ہیں عدالتیں ان کو ریلیف دے دیں گی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ تو اپوزیشن لیڈر جو ابھی ہم بات کریں مشاورت کے لیے وزیر اعظم ان کو بلا رہے ہیں، دوسری طرف وہ اپوزیشن لیڈر آج کہہ رہے ہیں ان کو اطلاع ملی ہے ایف آئی آر آپ درج کرنے جا رہے ہیں ان کے خلاف پیکا قانون کے تحت، دیکھیں بات ان کی جو سٹیٹمنٹس تھی، اور سٹیٹمنٹس کا تو برملہ آپ لوگ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس رہی ہیں، اپوزیشن لیڈر کے بیانات نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے۔ عمر ایوب صاحب جو بیانات دیتے ہیں اس کا ان کی جماعت کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ میں ایز اے سیاسی کارکن آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے نہیں بتا رہا۔ عمران خان کی مشکلات میں عمر ایوب صاحب کے بیانات نے اضافہ کیا ہے اور مزید اضافہ کریں گے، میرا خیال اتنا کہنا کافی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے خود کے بیان ان کی مشکلات میں کس حد تک، انہیں تو خیر کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن عمر ایوب صاحب جو دوستی کی آڑ میں ان کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا عمران خان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ میں نے بڑی بات نہیں کی، دوستی کی آڑ میں عمران خان صاحب کا بہت دوستی کی آڑ میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سازش کر رہے ہیں، بھلے وہ ان کے ساتھ وفاداری ہوں گے، میں ان کی لائٹی کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ چیلنج نہیں کر رہا، مشکل حالات ہیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، وہ اگر ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا رول نبھائیں گے بطور لیڈر آف اپوزیشن تو اسمبلی میں بھی بہتری ہوگی۔ اب دیکھیں نا بجٹ ہے، اب بجٹ پہ پروگرام ہو رہے ہیں، تجاویز ہو رہی ہیں، ہم پارلیمنٹ کے اندر کوئی اپنی تجاویز دیں، حکومت کو کہیں کہ جنہیں ہم آپ کا بجٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس میں پازیٹیو انپٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ جو بیانات دے رہے ہوتے ہیں وہ ریاست کے خلاف، وہ ریاست کے اداروں کے خلاف جا رہے ہیں۔ طارق صاحب، آپ کی حکومت میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ لیڈر آف اپوزیشن کے بیانات ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اور وہ کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ رائٹ۔ اور طارق صاحب آخر میں یہ ضرور بتا دیجیے گا، کیونکہ جب اپوزیشن نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے تب عمران خان صاحب تک جو رسائی ہے ان کی پارٹی لیڈرشپ کی وہ روک دی گئی ہے، سو ابھی بھی جب یہ ملک گیر احتجاجی تحریک کی بات کرتے ہیں آپ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ ایکسس روک دیا جائے گا؟ ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ ملک میں اس وقت جو ایک امن کی صورتحال ہے، اور ابھی ہم حالت جنگ سے ہٹے نہیں ہیں، ابھی سیز فائر ہوا ہے، ابھی جنگ بندی نہیں ہوئی، سیز بندی اب اپنا فائر بندی ہوئی ہے، تو ان حالات میں ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کی قوم کے اندر جو ایک یونٹی پیدا ہوئی ہے جس کی بدولت ہم نے جنگ جیتی ہے، افواج پاکستان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے، ان حالات میں اگر آپ اس یونٹی کو خراب کریں گے، پاکستان کے انٹرنل اسٹیبلٹی کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، انتشار پھیلائیں گے، سڑکیں بند کریں گے، اور اپنا آئینی حق حقوق کا احتجاج کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے جو آئینی حقوق ہیں، آمد و رفت،
آنا جانا یہ میرا اور آپ کا حق ہے نا. میں یہاں سے کہاں جاتا ہوں یا میرا اور آپ کا حق ہے. اسے سلب کرنے کی کوشش کریں گے, اسے سختی سے نپٹا جائے گا. اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں. وہ تو پرامن احتجاج کی بات کر رہے ہیں. پرامن احتجاج کی آڑ میں یہ جو آپ کے یہاں پہ اسٹوڈیوز کے اوپر حملے ہوئے ہیں, اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوا وہ کیا آپ لوگوں سے ڈکا چھپا ہے؟ اور وہ لوگ جو آئے اس پرامن احتجاج کے روپ میں جو ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ لے کے آئے, ایک ڈنڈا بردار, جتھا بردار, دستہ, وہ سارا کیا پرامن احتجاج تھا؟ نام تو اس کا بھی پرامن احتجاج تھا. لیکن میں اور آپ تو اسلام آباد کے رہائشی ہیں نا, ہم نے تو وہ مناظر دیکھے ہیں. اگر کوئی کراچی لاہور میں بیٹھا ہے اس نے نہیں دیکھا, میں نے آپ نے دیکھے ہیں. وہ حلیے سے, وہ اپنے جو ان کے ساتھ ہتھیار تھے ان سے وہ پرامن مظاہرین تھے. اس لیے اب کوئی رسک نہیں لیا جائے گا. احتجاج کی آڑ میں کسی کو ملک کا امن خراب نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی. یہ گورنمنٹ کا اٹل فیصلہ ہے اور سختی سے نمٹا جائے گا آپ کہہ رہے ہیں آنی ہاتھوں سے. اور ڈاکٹر صاحب, اور آخر میں اگر بریفلی صرف آپ یہ بتا دیجئے, جو خبریں کل سے رات سے گردش کر رہی ہیں, آپ کے جو پارٹی کے ایک سابق رہنما, سینئر رہنما اور جو سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ جوائن کرنے کی خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں. دیکھیے کون کس وقت کون سی پارٹی جوائن کرتا ہے اس کو تو ظاہر ہے آپ روک نہیں سکتے. لیکن محمد زبیر کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میرے بڑے اچھے دوست رہے ہیں, ابھی بھی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی حماقت کریں گے. ان کی میں اگلا سوال میرے اس کمنٹ کو وہ مشورہ سمجھ لیں. میں اگلا سوال کرنے چاہتی, ان کی انکلوژن سے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی کوئی سینٹی آپ کے خیال میں؟ سمجھدار آدمی ہے, ویسی حماقت نہیں کرے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.